السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کہ بلوچستان میں حالات کشیدہ ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین پہ پولیس نے سیدھی فائرنگ کی ہے، اور بعض دعووں کے مطابق 3 لوگ اس میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 10 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب کہ عمران خان کے متعلق نون لیگ کا ایک بڑا جو دعویٰ ہے یا بڑا جھوٹ ان کا وہ بے نقاب ہوا ہے، اور یہ بے نقاب کرنے والا بھی نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والا بندہ ہے۔ تو یہ دو موضوعات ہوں گے آج کے ویلاگ میں، اور سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے ہی۔ بلوچستان جو ہے اس وقت ہر طرف بلوچستان میں افراتفری کا عالم ہے، اور بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ایک بار پھر کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یہاں سے آئے روز مختلف دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹس آ رہی تھی۔ وہیں بلوچستان میں مظاہرین پہ سیدھی گولیاں جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں، اور یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جس کو ہیڈ کرتی ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، یہ مظاہرہ جو ہے وہ کر رہی تھی کوئٹہ میں۔ ان مظاہرین پہ جو ہے وہ سیدھی پولیس نے گولیاں چلائی ہیں، اور کم از کم جو مختلف دعووں کے مطابق یا یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مطابق 3 لوگ اس میں جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، اور 12-13 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد سے ظاہر ہے صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے۔ پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، کچھ دیگر لوگ بھی اس میں گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد بلوچستان میں جو ہے وہ ہڑتال اور شٹر ڈاؤن کی جو ہے وہ کال دی گئی ہے۔ صورتحال کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کون سے جو ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب مظاہرین پہ اب سیدھی گولیاں جناب چلا دیں، مار دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ المیہ ہے کہ بلوچستان میں جہاں پہلے ہی بڑا ظلم اور جبر ہے، اور جو بلوچی ہیں وہ اس معاملے میں پہلے ہی کافی دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں، ان کے پاس بہت سی شکایات ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، اور وہ دعوے کرتے رہتے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے، پھر ان کی تشدد زدہ لاشوں کے حوالے سے، مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے وہ اپنا رونا جو ہے وہ روتے رہتے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حال ہی میں بی بی سی نے بھی ایک بڑی اچھی سٹوری کی اس حوالے سے، جو مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے، پھر اس میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا انٹرویو بھی انہوں نے اس میں کیا۔ تو کچھ صورتحال کا مزید اندازہ ہوا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جو ہے وہ حالات کس نہج تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایسی ہی صورتحال بنگلہ دیش کے حوالے سے تھی جب ایسٹ پاکستان تھا وہ، اور سیکیورٹی فورسز ان پہ چڑھائی کیے ہوئے تھے، ان کے خلاف آپریشنز ہو رہے تھے، مال دھاڑ جاری تھی، ظلم اور جبر ستم جاری تھا۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال اس وقت بلوچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو سو کالڈ قومی لیڈر ہیں، جو مختلف بڑی خاص کر کے بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، جیسے آصف علی زرداری ہوں جو کہ صدر مملکت بھی ہیں، اور پھر نواز شریف جو کہ نون لیگ کے سربراہ ہیں اور 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہیں، یہ بھی مکمل خاموش ہیں اس ساری صورتحال پہ۔ میاں صاحب نے کوئی ایک بیان اس پہ ضرور دیا ہے کہ جناب حل جو ہے وہ پرامن حل بلوچستان کا وہ سیاسی معاملات میں ہے، جمہوریت میں ہے، جمہوری طریقے میں ہے۔ تو پھر بھائی آپ کا بھائی خود آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو ان کے ساتھ جمہوری طریقے سے بات کس نے کرنی ہے؟ کس نے ان کو انگیج کرنا ہے؟ کیوں جو ریاستی ادارے ہیں یا سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ اس حد تک شاید تنگ ہیں بلوچستان کے لوگوں سے کہ سیدھی گولیوں کو مار رہے ہیں آپ؟ اور اس کا کاؤنٹر جناب بیانیہ یہ دیا جا رہا ہے کہ مظاہرین نے جناب پتھراؤ کیا تھا فورسز پہ، بھائی پتھراؤ کے جواب میں آپ سیدھی گولیاں ماریں گے؟ اگر یہ بات سچ بھی ہے کہ پہلے مظاہرین نے پتھراؤ کیا، تو لیکن اس کا کیا جواب یا حل یہ ہے کہ سیدھی گولیاں مار دیں آپ ان کو؟ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور انتہائی مونڈی جو ہے وہ توجیہ یا وضاحت دے رہی ہے بلوچستان کی حکومت، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، اور کہنے کو تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی جو ہے وہ یہ پیپلز پارٹی کا نومینیٹڈ ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ سرفراز بگٹی
جو ہے وہ کن کی چٹ پہ آیا ہے، کون اس کو لے کر آیا ہے، کس نے سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنوایا ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال حالات بلوچستان میں انتہائی اس وقت کشیدہ ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، ان کے ساتھ ان کے دیگر لوگ بھی زیر حراست ہیں، اور پورے بلوچستان میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جو ہے وہ کال ہے، اور مظاہرین اب مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پہ اور آئی جی پہ پرچہ دیا جائے، یہ جو انہوں نے گولیاں سیدھی چلائی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، اور نواز شریف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے ہیں اس وقت سیاست کے۔ تو ان کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ عملی طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ سردار اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی، ان کو تو ریاست اور اس کے ادارے انگیج ہی نہیں کر رہے نا۔ ابھی حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی پہ، اس کی جو میٹنگ ہوئی، یہاں پہ مسلح افواج کے سربراہان آئے، درجن سرداروں کے سربراہان آئے، انہوں نے بریف کیا سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے سے، لیکن یہ لوگ انوائٹڈ نہیں تھے وہاں پہ۔ تو جب سٹیک ہولڈر، جو اہم سٹیک ہولڈر ان کو آپ نہیں بلائیں گے، نہیں بٹھائیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر آپ کی کون سنے گا؟ آپ کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے معاملات کو بندوق کے زور پہ جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، لیکن معاملات دن بدن جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ دن بدن پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اب صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کے جو سو کال قومی لیڈر ہیں وہ سب اس وقت خاموش ہیں، اور خاموش تماشائی بن کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں جناب دوسرے اہم موضوع کی طرف، جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، کہ نون لیگ کا ایک بڑا جو جھوٹ ہے یا دعویٰ وہ بے نقاب ہوا ہے، اور یہ بے نقاب کرنے والا بھی نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والا بندہ ہے۔ تو یہ ہوا کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ نون لیگ ہمیشہ سے یہ بیانیہ بناتی رہی ہے کہ جناب عمران خان جب سے جیل میں قید ہیں، ان پہ جناب ہر مہینے ہمارا لاکھوں کا جناب وہ خرچہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، دیسی ککڑ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور وہ بھی دیسی گھی میں، کبھی فلانی ڈش کبھی فلانی ڈش، اور سب کچھ جناب ہمیں تو بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں خان صاحب جیل میں بھی۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا اور جھوٹ جو ہے یہ بے نقاب ہوا ہے نون لیگ کا، اور یہ بے نقاب کرنے والے جناب امین حفیظ صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ تھے جیو میں، لیکن آج کل پی ٹی وی میں سینئر تجزیہ کار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ نون لیگ ہی ان کو لے کر گئی ہے، اب پتہ نہیں وہ مریم نواز کی چٹ پر گئے ہیں یا طارق صاحب کی چٹ پر گئے ہیں، لیکن نون لیگ میں وہ بطور سینئر تجزیہ کار اس وقت کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے ایک انٹرویو کیا حال ہی میں آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا، جس میں انہوں نے عمران خان کے متعلق اسپیسیفکلی سوال بھی کیا کہ ان کے متعلق جو کہا جا رہا ہے وہ بڑا دیسی ککڑ کھاتے ہیں، دیسی گھی میں کھانے کھاتے ہیں، تو یہ بل کون دیتا ہے؟ ان کا خرچہ جو ہے وہ کیا حکومت ادا کرتی ہے؟ کیا سین ہے؟ تو اس پہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں، جو کہ ایک سرکاری ملازم ہیں اور حکومت کے تعینات کردہ ہیں، ان کے مطابق عمران خان سمیت جو بھی قیدی بی کلاس کیٹیگری جس کو ملتی ہے، ان کو جو سہولیات قاعدے اور قانون کے مطابق ملتی ہیں، وہ اس میں اپنا کھانا شانا جو ہے وہ خود بنوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ادائیگی انہوں نے خود اپنی جیب سے کرنی ہوتی ہے۔ یعنی خان صاحب نے جیل میں اگر دیسی ککڑ بھی کھائے ہیں یا دیسی گھی میں پکے کھانے بھی کھائے ہیں، تو آئی جیل خانہ جات کے مطابق اس کا بل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنی جیب سے ادا کی ہے۔ سرکار کا ان کے کھانے پینے کے خرچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اور بہت بڑا جو دعویٰ یا جھوٹ جو تھا نون لیگ کا وہ بے نقاب ہوا ہے۔ لیکن آپ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، کیونکہ نون لیگ ایک جھوٹ لیگ بن چکی ہے۔ یہ اپنے اس جھوٹے دعوے پہ، اس جھوٹ کے متعلق جو ہے وہ کوئی شرمساری کا اظہار نہیں کریں گے، شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، اس پہ معذرت بھی نہیں کریں گے، اپنے بیان کو درست بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اب ایک جھوٹ لیگ جو ہے وہ بن چکی ہے نون لیگ سے ہٹ کر۔ یہ اوورال ایک بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا، اور ایکسپوز کرنے والے بھی
پی ٹی وی یعنی کہ سرکاری ٹی وی کے سینئر تجزیہ کار ہیں جنہیں خود نون لیگ نے ہی پی ٹی وی میں بھرتی بھی کیا ہے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔